بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 30واں پارہ۔ سورہ نبا سے سورہ ناس تک یہ 36 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 صورتیں مدنی ہیں، باقی تمام صورتیں مکی ہیں۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ اس کی آمد سے قبل بہت سارے لوگوں کو اس کو ہونے کے بارے میں بہت سارا شک اور شبہ تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح ہزاروں سال جہنم کے قید میں پڑے رہیں گے۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی دل کی پسند سے بچا لیا اور اس کے مقابلے میں اللہ کی پسند، اس کی مرضی کو اختیار کر لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، بھائی اپنے بھائی، بیٹا اپنے والدین، بیوی اپنے شوہر، والدین اپنے بچوں سے بھاگیں گے۔ ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے آگ سے بچ جائیں کہ ان کے بدلے میں کسی دوسرے کو، ان کے کسی پیارے کو پکڑ لیا جائے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کل کائنات کے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور جو سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے قرآن پاک میں کوئی نصیحت نہیں ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ قیامت بڑی ہولناک چیز ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ دنیا میں انسان کے حساب کتاب کو، جو کچھ انسان کرتا ہے ان سب کو نوٹ کرنے والے فرشتے جو ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں۔ وہ معزز فرشتے جو ہیں، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہی نامہ اعمال قیامت کے دن انسانوں کو پیش کیا جائے گا کہ یہ کچھ تم نے اس دنیا میں کیا تھا۔ اچھے کام بھی نوٹ کرتے ہیں، برے کام بھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ نیک کام لکھتا ہے، بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ برے کام لکھتا ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اپنے لیے تولنا ہو تو پورا تولتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے تولنا ہو تو کم تولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو کچھ یاد ہے ناپ تول میں کمی کے باعث کون سی قوم پہ عذاب آیا تھا؟ بتائیے گا تھوڑا سوچ کے۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان محنت اور مشقت کا خوگر ہے، یعنی وہ محنت کرنا چاہتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، اپنی منزل کو پانے کے لیے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ تو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے محنت کرے۔ جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرے گا تو اسے آسان حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سورہ بروج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کی بستی کا ذکر کیا، جنہیں ایمان لانے کے نتیجے میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایمان والوں نے اس سزا کو بڑے صبر سے برداشت کیا، لیکن اللہ کی توحید سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، تو اللہ نے ان کے لیے انعام و اکرام کا ذکر کیا اس سورہ مبارکہ میں۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سنگل سیل سے، ایک چھوٹے سے معمولی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ جو اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی معمولی چیز سے پیدا کر سکتا ہے، وہ موت کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے بھی اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں کی نگاہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی کامیابی پر ہوتی ہے، لیکن حقیقی زندگی اور باقی رہنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو جس شخص نے آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ آخرت میں برائیوں سے، بے حیائی سے، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے، وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حالات کا ذکر کیا ہے کہ وہ دن جس میں چھا جانے والی آفت یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن کچھ لوگ خوفزدہ ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ
ان کے چہرے بڑے بارونق اور خوشی سے بھرے ہوئے ہوں گے، پرجوش ہوں گے۔ وہ جو خوفزدہ ہوں گے وہ اپنے انجام کی وجہ سے خوفزدہ ہوں گے، اور ان کے لیے جہنم ہے جہاں پر نہ کوئی اچھی چیز کھانے کو نہ پینے کو ملے گی۔ اور جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ اعلیٰ مقام جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ چیزوں پہ غور و غوص کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں، جیسے اونٹوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس پہ غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی کو جو بنایا، اس کی جسمانی ساخت صلاحیت اور اس کے جو کرنے کے کام اور جس حالات میں وہ رہتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے، کہتے صرف ایک اللہ کو پہچاننے کے لیے اونٹ پہ غور کر کے دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ رب جو ہے وہ کیسا کاریگر ہے، کیسا پروردگار ہے۔ سورہ فجر کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سابق اقوام کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے راضی ہوں گے، جو اس کے مومن بندے ہوں گے، انہیں مخاطب کر کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہم نے پڑھا تھا نا نفس مطمئنہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ جو نیکی کرنے کا جسے شوق ہو اور برائی سے بچنے کا تڑپ لگی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہیں گے انہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کے پلٹ جا اور میرے بندوں میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ان لوگوں کو مخاطب کرے تو ان میں ہم بھی شامل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں، زبان، 2 ہونٹ عطا فرمائے اور 2 راستوں کی طرف، ایک سیدھا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ رہنمائی کی۔ اب اس کی مرضی ہے وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ صحیح راستے پہ چلے گا تو جنت میں جائے گا، غلط راستہ چنے گا تو جہنم کی طرف وہ راستہ اسے لے جائے گا۔ اے اللہ ہمیں صحیح راستہ منتخب کرنے والے لوگوں میں شامل کرنا۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نفس کو تخلیق کیا، اس میں نیکی اور برائی کی سمجھ کو الہام کر دیا۔ اب جو شخص اپنے نفس کو نیکی کے راستے پہ چلائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو اپنے نفس کو گندہ کر لے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صدقہ کیا اور نیکی کے کاموں میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے۔ جس نے کنجوسی کی اور اچھی بات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے، اور اس کو لگے گا کہ یہی میرا راستہ ہے۔ سورہ زحا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اس نے اپنے نبی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو، ان کے ذکر کو تمام ذکروں میں بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو اس کی بہترین ساخت میں بنایا۔ انسان ساری مخلوقات میں اشرف ہے، اور اپنے جسمانی اعتبار سے بھی اس کو سب پہ خوب، جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی سب پہ درجہ حاصل ہے، ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بھی وہ سارے مخلوقات سے زیادہ دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سزا اور جزا کا بھی ذکر کیا ہے، کس کو سزا ملے گی اور کس کو جزا۔ سورہ علق ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پہلی وحی میں اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں قلم کا بھی ذکر ہے، علم الانسان بالقلم، کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ سورہ قدر ہے، سورہ قدر، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ سورہ بینہ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ بتایا کہ وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ برے لوگ ہیں، اور جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ اچھے لوگ ہیں اور انہیں جنت ملے گی۔ سورہ زلزال یہ بھی مدنی سورہ ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے، جب انسان اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ قیامت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہمیں
جیسے زلزلہ آتا ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا جس میں زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر اگل دے گی، اور اس دن وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کریں گی۔ اس روز مختلف طرح کی حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ پیش کیے جائیں گے، پھر ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ جس نے چھوٹی سے چھوٹی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا سی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی برائی کی ہوگی نا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اور اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں دفن کیا جائے گا تو اسے نکال لیا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ اگر انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اس نے بالآخر اس کا انجام جو ہے قبر ہے، تو وہ اتنی دولت جمع کر کے نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ نے جو دولت ہمیں دی ہے نا وہ تو ایک امتحان ہے کہ دیکھو اسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگی، کھانے پینے پہننے، اپنے گھر بار، بچوں کی تعلیم و تربیت، بڑوں کی صحت تندرستی، گھر کے آرام سکون، غریبوں اور مسکینوں کا اس میں حق ہو، رشتہ داروں کو دیا جائے، تحفے تحائف کا لین دین ہو، تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور بڑھاتا ہے اور زیادہ رزق دیتا ہے، اور جو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ قاریہ اس سورت کا موضوع ہے قیامت اور آخرت۔ اس میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کے چوکایا گیا کہ عظیم حادثہ، وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے عظیم حادثہ قیامت کا برپا ہونا ہی ہے، اور اس کے ابتدائی آیات سے قیامت کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ اس دن لوگ جو گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پتنگے اور پروانے بکھرے پڑے ہوتے ہیں اور گر رہے ہوتے ہیں نیچے، اور پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، اور ان کی وہ جو آپس میں جیسے بندھے ہوئے ہیں، سخت ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی وہ بندش اور وہ آپس میں کشش ختم ہو جائے گی، اور وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر بتایا گیا کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس کے نیک کام زیادہ وزنی ہیں۔ جس کے نیک کاموں والا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب ہے، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا برے اعمال کی نسبت وہ تو شخص ناکام ہو گیا۔ پہلی قسم کے لوگوں کو فی عیشت راضیہ، وہ اپنی دل پسند عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوسری قسم کے لوگوں کو آگ کی کھائی میں پھینک دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا میں اس نے ہمیں عیش کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں، لا عیش الا العیش الاخرہ، عیش ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی، عیش تو اصل میں آخرت کا عیش ہے، تو آخرت کا عیش حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے۔ پھر سورہ تکاثر ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا پرستی کے، دنیا اکٹھی کرنے کے، دنیا کے پیچھے مرنے کے برے انجام سے خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرتے دم تک مال و دولت، دنیا کے فائدے، لذتیں، طاقت، شہرت حاصل کرنے اور اس پر ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور ان چیزوں کو حاصل کر کے اس کے اوپر فخر کرنے میں، غرور کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس ایک فکر نے انہیں جو ہے نا اصل زندگی سے غافل کر رکھا ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی۔ پھر اس طرح کے سوچ کے، اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے انجام پر لوگوں کو متنبہ کیا گیا اور کہا یہ جو نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری سے سمیٹ رہے ہو نا، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان ہے۔ ان میں سے ہر نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے تمہیں آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سورہ عصر، اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر انسان کو کہا کہ وہ خسارے میں ہے، ناکام ہے۔ ہر انسان ناکام ہو جائے گا اگر اس نے اس بات کی فکر نہ کی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے اور اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتا رہے۔ حق کی تلقین کرنا بھی، نیکی کے راستے پہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ تو بہت مشکل ہے، تم نہیں کر سکتے، اللہ کی بات ماننا چھوڑو، جانے دو، یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، تم نہ کرو۔ تو جو لوگ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے باقی ساتھیوں کو جو اس راستے پر ان کے نیکی کے راستے کے ساتھی ہیں، جو دین کے راستے کے ساتھی ہیں، انہیں حوصلہ اور تسلی دیتے رہیں اس راستے پر چلنے کے لیے۔ سورہ عصر جو ہے نا وہ مختصر صورت ہے، لیکن اس کے اندر معنی کی دنیا اللہ نے بھر دی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اب سورہ ہمزہ کی بات کرتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے چند اخلاقی برائیوں کی جو اس معاشرے میں پائی جاتی تھی اور جنہیں وہ لوگ برا بھی سمجھتے تھے،
ان کے حوالے سے بات کی ہے، جیسے تانا دینا، عیب جوئی کرنا، مال کو گن گن کے رکھنا، اور یہ بتایا کہ یہ برائیاں ایسی ہیں کہ یہ معاشروں کو تباہ کر دیتی ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا جن کے اندر یہ برائیاں موجود ہوں گی بہت برا انجام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جن کا اللہ نے ویل کے ساتھ تذکرہ کیا، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ تانا دینا، عیب جوئی کرنا، پیسوں کو گن گن کے رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ ہمارا مال، ہمارے پیسہ، ہماری چیزیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ معاشرے کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ خرابیاں موجود ہوں گی، انہیں آخرت میں ان کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ دنیا میں بعض اوقات ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ کوئی سزا نہیں ملتی، لیکن آخرت میں ان چیزوں کا کیا بہت بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ فیل کو۔ سورہ فیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اقتدار، طاقت جو ہے نا، جو دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہی ہوتی ہے۔ بظاہر ایک طاقتور بادشاہ ابرہہ جو ہے، اس نے اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں اور اپنی طاقت میں وہ اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے سوچا کہ میں اس گھر کو برباد کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اور انہیں اپنی بے بسی اور عاجزی کا بھی احساس تھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کر۔ اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور ابرہہ اور اس کی فوج جو طاقت اور اقتدار کا سرچشمہ تھی، ان کو بھس بنا کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دنیاوی طاقت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کھایا ہوا بھس۔ کبھی بھی ہمیں لوگوں کی طاقت سے، ان کے اقتدار سے، ان کے اختیار سے نہیں ڈرنا۔ اس کے مقابلے پر ہم نے اللہ کی طاقت پر، اس کے اختیار پر بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے میں جو حالات تھے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس 4 مختصر جملوں کے اندر سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کے طفیل اللہ نے تمہیں امن عطا کیا، تمہاری تجارت کو فروغ بخشا، یعنی اسے ترقی دی، تمہیں بھوک سے بچایا، اور تمہیں خوشحالی نصیب فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ معاون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتاتے ہیں کہ آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انسان کے اندر کس طرح کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت کو اعلانیہ جھٹلانا جو ہے وہ کفار کی عادت ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ منافقین جو ہیں بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل میں آخرت کے بارے میں شک ہے، جزا و سزا کے بارے میں ان کا تصور درست نہیں ہے۔ یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں نا، کافر بھی اور منافق بھی، ان کے طرز عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ انسان جو ہے نا، اس کے اندر ایک مضبوط اور پاکیزہ کردار آخرت پر ایمان کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ اپنے آپ کے اندر آخرت کے بارے میں یہ احساس پیدا کرنا ہے، اس کے تصور کو بڑھانا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور جو وہاں جا کر حساب کتاب دینا اپنے کیے کا۔ آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی بشارت دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اس کے بعد 3 قل ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں سے سورہ کافرون ہے، جس کا آغاز قل سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کافروں کا اور مسلمانوں کا دین ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے، اور اس طرح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی باتیں وہ کافروں کی مان لی جائیں اور تھوڑی سی باتیں اسلام کی مان لی جائیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور کافروں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین، آپس میں اس کا کوئی میل تال نہیں ہے کہ کچھ باتیں ان کی مان لی جائیں۔ اسلام پر جب بھی عمل کیا جائے گا پکا، سچا اور مکمل، اللہ کو آدھا ادھورا دین جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔
یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوائی گئی کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، لکم دینکم ولی دین۔ حضرت عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں کہ میں نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ خود آپ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ لیٹتے تو یہ سورہ پڑھ لیا کرتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھنا شرک سے برات ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے گی تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ فوج در فوج کے مراد یہ کہ پورے کے پورے گروہ آئیں گے کہ ہم بھی اسلام قبول کر لیں، ہم بھی اسلام قبول کریں، ایک ایک کر کے نہیں آئیں گے، رش پڑ جائے گا دوسرے لفظوں میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ آپ اللہ کے فضل سے اتنا بڑا کام سر انجام دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس سے دعا کریں کہ اس دوران کوئی بھول چوک یا کوئی ہو تو اسے معاف کر دیں۔ سورہ لہب، اس صورت میں نام لے کر آپ کے چچا ابو لہب کی مذمت کی گئی ہے، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنے چچا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے نا ان کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں اس طرح سے کیا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونا کام آیا ہی نہیں۔ اصل چیز ایمان ہے، جو ایمان لے آئے اس کے ساتھ تعلق ہے، واسطہ ہے، رشتہ ہے، اور وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ کا دشمن ہے، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں۔ ایک توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، دوسرا رسالت یعنی اللہ نے اپنا پیغام دنیا دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے انہی میں سے کچھ رسول بھیجے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تیسرے ہے آخرت۔ یہ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ اس کے بعد ہے معوذتین۔ 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں بجائے خود الگ الگ 2 صورتیں ہیں، لیکن ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، ان دونوں کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اسی لیے ان کا مشترک نام جو ہے معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی 2 صورتیں رکھا گیا ہے۔ اس زمانے میں آپ کے خلاف شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے، آپ پہ جادو ٹونا کیا جا رہا تھا تاکہ یا تو آپ وفات پا جائیں نعوذ باللہ، یا پھر سخت بیمار پڑ جائیں یا پاگل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں میں سے کچھ جن اور انسانوں میں سے جو شیطان تھے برے لوگ، انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے سکھائے ہوئے دین کے خلاف اس طرح کی کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیں۔ وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے یا ان کو بیمار کرنے کے پلاننگز کرنے لگے تاکہ کسی طرح دین سے نہ لوگوں کو روکا جا سکے۔ تو ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے یعنی صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، حسدوں کے شر سے۔ ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی، ہر اس وسوسے کے انداز کی جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انس میں سے، یعنی انسانوں میں سے جو شیطان ہیں۔ یہ بات حضرت موسیٰ نے بھی اس وقت فرمائی تھی جب فرعون نے بھرے دربار میں ان کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تھا، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اور اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔
حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور سر سے پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے انہیں پھیرتے۔ آخری بیماری میں جب آپ کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہیں رہا تو حضرت عائشہ یہ صورتیں پڑھتی اور آپ کے دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیرتی۔ سورہ ناس سے قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، قرآن کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوا اور اختتام معوذتین پہ۔ اب ذرا تھوڑی سی ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھتے ہیں۔ آغاز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہہ کے ہم حمد و ثنا بیان کر کے بندہ عرض کرتا ہے کہ آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھائیے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اسے پورا قرآن دیتے ہیں اور اس کے اس بات پر ختم کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو رب الفلق یعنی صبح کا رب بھی ہے، رب الناس جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا مالک ہے، انسانوں کا معبود ہے، ان سے عرض کرتا ہے کہ میں ہر مخلوق کے ہر فتنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کی پناہ لیتا ہوں، خاص طور پر وہ شیطان جو جنوں میں سے ہیں اور وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہیں اور جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جو خیال اور سوچ پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ سورہ فاتحہ کے جواب میں جب اللہ نے ہمیں پورا قرآن دیا تو آخر میں ہمیں کیا سکھایا کہ سب سے بڑا جو دشمن ہے نا وہ شیطان ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، وہ سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا اور اس سے بچنے کے لیے نا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کتنی پیاری بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہمارا دورہ قرآن مکمل ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس دوران اگر ہم سے کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو، کوئی بات غلط منہ سے نکل گئی ہو، میں اس بات پہ اللہ سے توبہ کرتی ہوں عاجزی کے ساتھ کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات آپ لوگوں تک پہنچی ہو تو وہ اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور جو اس کوشش اور کاوش کو قبول کر لے اور اس میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ تو ہم سب کے دلوں کی، قرآن کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے۔ نور صدرینا، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ وجلا حزننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، ہم دورہ قرآن کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اس دوران ہونے والی کسی بھی قسم کی کوتاہی اور غلطی پر ہم اس رحیم و کریم رب سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اس دورہ قرآن کی تکمیل میں جس ٹیم نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی صلاحیت میں برکت عطا فرمائے، ان کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، سعادت کی زندگی ہو، شہادت کی موت سے سرفراز فرمائے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس رمضان المبارک کے دوران قرآن کو سمجھنے کی جہاں جہاں جس طرح کی کوشش کی، اے اللہ تو اس کوشش کو قبول فرمانا، تو قرآن کو سمجھ کے شوق سے پڑھنے والا بنا دینا۔ اے اللہ اس امت کے بچوں کو اس قوم اور امت کا سرمایہ بنانا، انہیں قرآن سے جوڑ دینا، انہیں قرآن سے عزت عطا کرنا، انہیں قرآن کی نسبت سے رزق میں برکت عطا کرنا، اے اللہ انہیں قرآن کی نسبت سے صحت میں برکت عطا کرنا۔ یا رب العالمین، تو سیدھے راستے پر چلنا اس نوجوان نسل کے لیے اور ہم سب کے لیے آسان کر دینا۔ اے اللہ ہماری کمی، کوتاہی، غلطی اور خطا پر ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ تو قیامت کے دن بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ یا رب العالمین، تو قرآن کو ہماری زندگی کی بہار بنا دینا، اسے ہمارے سینے کا نور بنا دینا، اسے ہمارے غم اور پریشانی کا مداوع اور ازالہ بنا دینا۔
یا رب العالمین ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے والا بنانا، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔